حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ بھی لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا پالن ہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں حق یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص، کوئی مومن، کوئی مسلمان اہل بیت اور صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں، یعنی امہات المومنین ہیں۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں اور کون کون لوگ شامل ہیں۔ اس میں علماء کی الگ الگ رائے ہیں کہ کون کون لوگ شامل ہیں، لیکن صحیح مسلم کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور وہاں سے جب آپ مدینہ لوٹ رہے تھے، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے قم کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ اے لوگو، جیسا کہ تم جانتے ہو ہر شخص کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لہذا مجھے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اسی لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور میری سنت یعنی احادیث کو مضبوطی سے لازم پکڑنا، تو کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذکرکم اہل بیتی، اذکرکم فی اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے تعلق سے بار بار وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے صحابہ کو وصیت کی اور نصیحت فرمائی۔ ایک راوی ہیں حسین بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں؟ کیا اہل بیت میں اللہ کے نبی کی بیویاں بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جس کے اوپر صدقہ حرام، اور پھر انہوں نے توضیح کی کہ اس سے مراد آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس۔ اور ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ آل بیت میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ایمان لائیں۔ اب آل بیت جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، لیکن ایک گروہ اور ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر انہیں اہل بیت میں شمار کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین اہل بیت تم سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری پاکی و صفائی کرنا چاہتا ہے،
جو رجس اور جو گندگی ہے اسے تمہیں دور کرنا چاہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں واضح کر دیا کہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں, اور ایک مومن کے اوپر, ایک اہل ایمان کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے, ان سے بغض نہ رکھے. آپ مشہور واقعہ اٹھا کر کے دیکھیں, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی گئی, آپ کے اوپر الزام لگایا گیا, بہتان تراشی کی گئی, تو اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر آیتیں نازل کر دی, اور اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی مومنین کو کہ اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی تعلق سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے اس طرح سے بدظن ہو اور گمان رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نعوذ باللہ اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو سکتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو تنبیہ کی, اور اس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو خبردار کرنا چاہ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارے دل میں اہل بیت کے تعلق سے کسی بھی قسم کا کوئی بغض, کوئی نفرت, کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے صحابہ کرام میرے بھائی, صحابہ وہ جماعت جن کی ٹریننگ, اور وہ جماعت جن اللہ رب العالمین کا جو انتخاب ہے, جن کی ٹریننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, وہ ذات جن کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے آیتیں نازل کر رہا ہے. اور ایک ایمان والا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو اہل ایمان کا, مومن ہونے کا, اور کسی بھی صحابی کی تعلق سے یہ بغض رکھا جائے کہ انہوں نے یہ غصب کر لیا, ان کا حق مار لیا, ان کا یہ حق نہیں تھا, ان کا یہ مقام نہیں ہے. یہ چیز میرے بھائیوں اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. تمام صحابہ سے اہل ایمان کو محبت کرنی چاہیے, کوئی بھی صحابی ہو, اے ٹو زیڈ, الف سے لے کے یہاں تک, شروع سے آخر تک جتنے بھی صحابہ شامل ہیں, اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان سے محبت کرے. بغض کرنا یہ روافض اور شیعوں کا کام ہے میرے بھائیوں, جو صحابہ کے تعلق سے لعن طعن کرتے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تو صحابہ کے تعلق سے بے شمار آیتیں نازل کی. اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان نہ آئے, اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض نہ رکھنا. صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی بغض نہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی, اہل ایمان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے صحابہ وہ جماعت ہیں جن سے ہر چیز سے بڑھ کر کے محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ای الناس خیر, سب سے بہترین جماعت, سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قرنی, میرا زمانے کے لوگ, یعنی میرا زمانہ. پھر صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یعنی اس کے بعد کے دو لوگ ہیں, اس کے بعد کے جو لوگ ہیں, دھیرے دھیرے یہ لوگ مجھ سے جو قربت رکھنے والے ہیں, ان کا دور, یہ لوگ سب سے بہترین جماعت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دور پایا ہے, جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب وابستہ رہے, ہمیشہ شامل رہے, ہمیشہ کھڑے رہے, چاہے دکھ ہو, تکلیف ہو, غم ہو, پریشانی ہو, ہر وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہی وہ جماعت ہیں جن کے نقش قدم پہ چل کر کے ایک ایمان والا کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, میری جماعت عنقریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, اس میں سے ایک ہی فرقہ کامیاب ہونے والا ہے, اور ایک ہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے. صحابہ نے اسی وقت سوال کر لیا من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس بات کو واضح کر دیا, ما انا علیہ واصحابی,
جس پہ آج کے وقت میں ہوں اور میرے صحابہ. اگر اس نقش قدم پر تم چلو گے تو اس کا مطلب تم جنت کے راستے پہ چل رہے ہو. اگر یہاں سے بھٹک گئے, ان کا راستہ تم نے چھوڑ دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہو, صراط مستقیم سے بہک گئے ہو. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم ہر چیز میں, اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے, صحابہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا, صحابہ نے کیا سمجھا اور کس طرح سے عمل کیا. اگر ہم واقعی معنوں میں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے لگ جائیں, اسی کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں, تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وما انا علیہ واصحابی, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, ہم اس گروہ میں, اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح سے میرے بھائیو, صحابہ سے بغض رکھنا, صحابہ کو لعن طعن کہنا, صحابہ کو برا بھلا کہنا, یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا تصبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدی لو ان احدکم مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی, احد پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے میرے بھائیوں, گوگل کر لیں معلوم پڑے گا کتنا لمبا اور کتنا چوڑا ہے. اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اللہ رب العالمین کی راہ میں, تو جو صحابہ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, جو صحابہ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, اس کے آدھا بھی نہیں پہنچ سکتے ہو تم. ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا, جو کچھ صحابہ نے خرچ کیا ہے اس کا آدھا بھی نہیں پہنچ سکتے ہو تم, اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ رب العالمین کی راہ میں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, من سب اصحابی, جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا, کوئی بھی صحابی ہو میرے بھائی, کوئی بھی صحابی ہو, کسی بھی صحابی کے تعلق سے اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی زبان نہ کھولے. آج لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ, ایک فتنہ یہ ابھر چکا ہے صحابہ کو لعن طعن کرنے کا, صحابہ کو برا بھلا کہنے, صحابہ کے تعلق سے اپنے تبصرے کرنے کا. صحابہ کون ہے اور ہم کون ہیں میرے بھائیو, ہمیں سوچنا چاہیے. صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے. آدمی تفریق نہیں سمجھ پاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور صحابہ کون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ, اس کے اوپر اللہ کی لعنت, والملائکہ, فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین, اور اس دنیا میں بسنے والے تمام مومنوں کی لعنت برستی ہے ایسے انسان پر جو صحابہ پہ لعن طعن کرتا ہے, صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, صحابہ پر کسی قسم کا تبصرہ کرتا ہے, اور صحابہ کے تعلق سے برا بھلا یا شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں جو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تعلق سے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اہل بیت سے اور صحابہ سے جس طرح اللہ کے نبی سے محبت کی جائے, اسی طرح سے ان سے بھی محبت کی جائے, ان کی بھی عزت و توقیر کی جائے, ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے, ان کے بھی مقام و مرتبے کو مضبوط رکھا جائے. ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے, جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پہ کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.